السلام علیکم۔ میں آپ کو آج حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا واقعہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ یمن کے ایک چھوٹے سے گھر سے شروع ہوتا ہے اور مدینہ کے خندق کے میدان، کوفہ کی گلیوں اور تاریخ کے صفوں تک جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، پوری زندگی کی کہانی۔ یمن کا علاقہ، قبیلہ ابس، وہاں حسل بن جابر نامی ایک سردار رہتے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے۔ ایک دن قبیلے میں ایک معمولی جھگڑا ہوا، بات بڑھی اور حسل کے ہاتھ سے ان کے اپنے بھتیجے کا خون ہو گیا۔ یہ غلطی تھی، جان بوجھ کر نہیں، مگر عرب کا دستور تھا کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا ہے۔ حسل جانتے تھے کہ اگر وہ رکے تو قصاص میں مارے جائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنا سامان باندھ کر بیوی اور 10 سال کی بیٹی حذیفہ کو ساتھ لے کر یمن سے نکل گئی۔ پیچھے گھر، زمین، عزت سب چھوڑ دیا۔ بس ایک مقصد تھا، جان بچانا۔ کئی دنوں کا سفر تھا، صحرا، پیاس، تھکن۔ بچہ حذیفہ باپ سے پوچھتا رہا، ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسل بس یہی کہتے، جہاں اللہ لے جائے بیٹا۔ آخر کار وہ مدینہ پہنچے۔ یہاں بنو عبد الاشحال قبیلے نے انہیں پناہ دی۔ حسل نے اپنا نام بدل کر الیمان رکھ لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اسی نسبت سے حذیفہ بن الیمان کہلائے۔ مدینہ میں حسل نے کھجور کے باغ میں مزدوری شروع کی۔ گزر بسر مشکل تھا مگر عزت سے تھا۔ حذیفہ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، حالانکہ اوس اور خزرج کے درمیان نسلوں کی دشمنی تھی۔ حذیفہ خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ دوسرے بچے گلیوں میں پتھر کھیلتے، وہ دور بیٹھ کر بڑوں کی باتیں سنتے رہتے۔ انہیں لوگوں کے چہرے پڑھنے کی عادت تھی۔ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ، یہ وہ بچپن میں ہی پہچان لیتے تھے۔ مدینہ کے بزرگ کہتے، یہ لڑکا عام نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی ہے۔ سن 621 عیسوی کی بات ہے۔ مکہ سے مصعب بن عمیر مدینہ آئی تھی۔ وہ گلی گلی جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حذیفہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ وہ ایک دن مسجد قباء کے پاس کھڑے تھے جب مصعب نے سورہ یاسین پڑھی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ آواز میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی سچ ہے جس کی میں بچپن سے تلاش کر رہا تھا۔ اس دن انہوں نے مصعب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ گھر آ کر والد کو بتایا۔ حسل بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور کہا، بیٹا اب ہمارا خوف ختم ہوا، اب ہم اللہ کے سائے میں ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم ڈرنا مت۔ سن 2 ہجری میں قریش کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ مسلمان 313 تھے، کافر 1000 سے زیادہ۔ حذیفہ بھی نکلے۔ یہ ان کی پہلی جنگ تھی۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، دل میں ایک ہی خواہش، اللہ کی رضا۔ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ایمان کی قوت سامان کی کمی کو مات دے دیتی ہے۔ اس جنگ میں ان کے والد حسل بھی شامل تھے۔ لڑائی کے دوران غلط فہمی میں کچھ مسلمانوں نے انہیں کافر سمجھ کر شہید کر دیا۔ جب حذیفہ کو خبر ملی تو وہ ٹوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے باپ کو میرے ہی ساتھیوں نے مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ اللہ انہیں معاف فرمائے، تم صبر کرو۔ حذیفہ نے نہ کسی سے جھگڑا کیا نہ شکوہ، کہا، میرے باپ کا خون اللہ کے لیے معاف۔ غزوہ احد میں بھی حذیفہ میدان میں تھے۔ جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور کافر پلٹ کر آئے تو مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ وہ خود زخمی تھے مگر پیچھے نہ ہٹے۔ اس دن انہوں نے سمجھا کہ اصل جنگ تلوار سے نہیں، دل کے یقین سے لڑی جاتی ہے۔ مدینہ میں نفاق سر اٹھانے لگا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی نماز بھی پڑھتے تھے اور رات کو کافروں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو الگ بلایا۔ مسجد کے کونے میں صرف 2 لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ 14 منافقین کے نام بتائے۔ فرمایا، حذیفہ یہ راز تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ اگر یہ ظاہر ہو گیا تو امت میں فتنہ پھیل جائے گا۔
हुजैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जान हाजिर है, ये राज मेरे सीने के साथ दफन होगा। उस दिन से हुजैफा साहिबु सिर कहलाई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जब किसी का जनाजा पढ़ाती तो पहले हुजैफा की तरफ देखती। अगर हुजैफा खड़ी हो जाती तो उमर भी नमाज पढ़ाती। अगर हुजैफा न खड़ी होती तो उमर भी पीछे हट जाती। उमर ने एक बार पूछा, हुजैफा, अल्लाह की कसम, क्या मेरा नाम इस फहरिस्त में है? हुजैफा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको महफूज रखे। सन 5 हिजरी में कुरैश, गतफान और यहूद बनु नजीर मिलकर 10,000 का लश्कर लेकर आई। मदीना के गिर्द खंदक खोदी गई। 3,000 मुसलमान अंदर महसूर थे। खाने को कुछ न था। लोग पेट पर पत्थर बांधते थे। सर्दी इतनी थी कि पानी बर्फ बन जाता था। हुजैफा दिन को मिट्टी खोदते, रात को पहरा देते। वो देखते रहते कि कौन डगमगा रहा है, कौन साबित कदम है। मुहासरे के 27वें दिन रात का मंजर, सर्दी, खेमे के बाहर हवा की सीटी। रसूलुल्लाह, सहाबा, कौन है जो इस अंधेरी रात में काफिरों के लश्कर में जाए? जो खबर लेकर वापस आए, मैं उसे जन्नत में अपना साथी बनाने की जमानत देता हूं। खामोशी, कोई नहीं बोलता, सब सर झुकाए बैठे हैं। रसूलुल्लाह, हुजैफा, उठो। हुजैफा, लब्बैक या रसूलुल्लाह। आवाज कांप रही है, सर्दी से नहीं, जिम्मेदारी के बोझ से। रसूलुल्लाह, जाओ, लेकिन लड़ाई मत करना, बस खबर लेकर वापस आना। और सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कंबल उतारकर हुजैफा पर डालते हैं। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़हु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ। ए अल्लाह, इसे हर तरफ से महफूज रख। हुजैफा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वापस ना आया तो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम शहीद हो हुजैफा, और शहीद का ठिकाना जन्नत है। जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजैफा कहते हैं कि इस दुआ के बाद मुझे लगा जैसे मैं गर्म हम्माम से निकला हूं। सर्दी खत्म हो गई। रात बहुत सर्द थी। तेज हवा खेमों को हिला रही थी। हर तरफ अंधेरा था और कुरैश के लश्कर में बेचैनी फैली हुई थी। दूर एक बड़ी आग जल रही थी, जिसके गिर्द तकरीबन 200 आदमी बैठे थे। उनके दरमियान एक बड़े पत्थर पर अबू सुफियान बैठा था। उसके चेहरे पर फिक्र और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बार बार अपने इर्द गिर्द देखता और लोगों को खबरदार करता जा रहा था। अचानक वो ऊंची आवाज में बोला, लोगों, सुनो, कल सुबह हम हमला करेंगे। आज रात कोई गफलत ना करे, हर आदमी जागता रहे। सब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। आग की रोशनी में तलवारें चमक रही थीं और सर्द हवा के झोंके माहौल को मजीद खौफनाक बना रहे थे। इन्हीं आदमियों के दरमियान खामोशी से हजरत हुजैफा भी बैठे थे। वो दुश्मन के लश्कर में इस तरह शामिल थे कि किसी को शक ना हो। उनकी दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरा पुरसुकून था। वो हर बात गौर से सुन रहे थे ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सही खबर पहुंचा सकें। फिर अचानक अबू सुफियान ने मशकूक अंदाज में इधर उधर देखा और बुलंद आवाज में कहा, देखो, हमारे दरमियान कोई अजनबी ना हो। हर शख्स अपना नाम बताए कि वो कौन है। ये सुनती ही हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु के दिल की धड़कन और तेज हो गई। अगर किसी ने पहचान लिया तो जान बचाना मुश्किल था। एक एक करके लोग अपने नाम बताने लगे। हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठे आदमी ने अपना नाम लिया। हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन जहानत से वही नाम याद कर लिया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में कहा, मैं अमरू बिन सुफियान हूं। ये नाम उन्होंने कुछ देर पहले एक आदमी से सुना था। अबू सुफियान ने इत्मीनान से सर हिलाया और कहा, ठीक है, आग के करीब बैठो, सर्दी बहुत है। हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोशी से बह रहे। वो दुश्मन की हर बात सुन रहे थे।
انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ لشکر کے اندر خوف پھیل چکا ہے اور لوگ جنگ سے گھبرا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سب کی توجہ دوسری طرف ہوئی تو حذیفہ آہستگی سے وہاں سے نکل آئے۔ سرد رات، تیز ہوا اور دشمن کے بیچ گزارے گئے وہ لمحے ان کی بہادری، حاضر دماغی اور ایمان کی روشن مثال تھے۔ اگر حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صدقتا یا حذیفہ۔ اسی رات اللہ نے سخت آندھی بھیجی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، دل میں خوف بیٹھ گیا اور وہ بھاگ گئے۔ مدینہ کا محاصرہ ختم ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حذیفہ یمن اور بحرین کے محاذ پر رہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ کوفہ کے گورنر بنے۔ ان کا انصاف اتنا مشہور تھا کہ امیر اور غریب دونوں ان کے سامنے برابر تھے۔ کوفہ میں انہوں نے قرآن کی تلاوت اور تعلیم کا نظام قائم کیا۔ حذیفہ صحابہ میں سب سے زیادہ فتنوں کا علم رکھتے تھے۔ حضرت عمر پوچھتے تھے، حذیفہ قیامت سے پہلے کتنے فتنے آئیں گے؟ حذیفہ بتاتے تھے مگر نام نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں فتنوں کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔ حضرت عثمان کے دور میں فتنے بڑھنے لگے۔ حذیفہ نے کوفہ میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا، لوگو، فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے۔ جو بیٹھے گا وہ کھڑے سے بہتر ہوگا، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ امت کو اتحاد کی تلقین کی۔ 36 ہجری میں کوفہ میں حضرت حذیفہ بیمار ہوئے۔ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں سادہ کفن میں دفن کیا جائے اور قبر پر کوئی نشان نہ بنایا جائے۔ وفات کے وقت ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، میں اس ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی۔ حذیفہ لمبی قد، گندمی رنگ، گہری آنکھوں والے تھے۔ وہ کم بولتے تھے مگر جب بولتے تھے تو بات دل میں اتر جاتی تھی۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، دن کو لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا اصول تھا، راز رکھو، امانت نبھاؤ اور خاموشی سے کام کرو۔ حضرت حذیفہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ امانت سب سے بڑی چیز ہے، چاہے وہ رسول کا راز ہو، چاہے کسی مسلمان کی عزت ہو۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر امت کی حفاظت کی مگر کبھی فخر نہیں کیا۔ ان کی زندگی خاموشی میں گزری مگر اثر قیامت تک رہے گا۔